السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور رمضان کی برکتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ آج جس ویڈیو کا ہم ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں، جس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے، وہ ہے انڈین پنڈت اسپیچز کرتے ہیں، وہ دیو کی نندن ٹھاکر صاحب، ان کا اسلام کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں، ان کا پوائنٹ آف ویو، موٹیو، ان کی کیا رائے ہے، وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور رمضان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ہم آج دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ذاتی اوپینین اور ان کا مائنڈ آف سیٹ اسلام اور رمضان کے بارے میں کیا ہے۔ لیٹس سٹارٹ، ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا دھرم ہے جو رمضان میں لوگوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے، اب مار رہا ہے، تو دھرم ہے ہی نہیں۔ دھرم کون سا دھرم ہے جو مارنا سکھاتا ہے؟ اور اگر کسی دھرم میں یہ سکھایا گیا تو وہ دھرم نہیں ہے، اس میں کوئی بھگوان نہیں، اس میں کوئی خدا نہیں۔ خدا وہ ہے جو جینا سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھیے پورا، جینے کی اس میں چیزیں بتائی جاتی ہیں، دوسروں کو پانی پلانا کتنے گرو کی بات بتائی جاتی ہے۔ رمضان میں آپ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہمارا دھرم سیو کرنا ہے۔ بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا، اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ براہ کرم اس کی وضاحت کر دیں۔ السلام علیکم۔ بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا، تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا؟ ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز اے بلیک شیپ، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو۔ تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا، کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی، وہ غلط ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز، چرچ، گردوارا، اس کو آپ مت تباہ کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا، لیکن عام طور پہ نہیں۔ عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ مندر گرائے، لوگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی، آپ جائیں گے میسور میں، اس کے بازو میں، اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے۔ تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں۔ آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا، گائیڈ، وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنا بچا ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا، اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو کہتا بیوقوف، میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنا ہے، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوج نے بنا ہے۔ تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے۔ قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو۔ تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی، ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز، اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس، مطلب بھگوا، جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا، یہ پریویس گورنمنٹ۔ اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی، میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں، اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی۔ تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے۔ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں۔ چند مثال کے طور کے اوپر، اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے۔ وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا،
اس لیے اس نے کیا. تو اس طریقے سے چند مسلمان راجا نے غلطیاں کی ہوں گی, لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجا یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرائے, یہ بالکل غلط بات ہے, اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں. اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے, جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم ہیں ہندوستان میں. یہ 80 کروڑ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آپ جب بھی کوئی ہندو کو ملتے ہیں یا غیر مسلم کو ملتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے بل پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256, لا اکراہ فی الدین, اسلام میں زبردستی نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو, قبول کیے تو الحمدللہ, نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہے وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی, کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے, اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المانک ایئر بک میں, جو اس سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان سن 1934 ٹو 1984, اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان, اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا؟ اور یہ غیر مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتا چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام, 235%. عیسائیت صرف 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں 1934 اور 1984 کے درمیان ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی مسلمانوں نے جو غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ آج کی ریسرچ, آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں ہے اسلام, سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان امریکہ میں تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان یورپ میں ہے جو یورپین لوگوں کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس میں جو چیزیں ہیں سوالات تھے, اور دیکھیں اسلام میرا پوائنٹ آف ویو جس میں کہ اسلام اگر تلوار کے بل پہ پھیلتا, اسلام اگر تلوار کے بل پہ آگے آتا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں اور افریقہ میں, اور سب سے بڑی بات کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں یا 100 سالوں میں 50 سالوں میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے, تو وہ اسلام ہے.
تو اسلام تو ان 50 سالوں میں کون سی جنگیں کی مسلمانوں نے، یا کون سی تلوار بازی کی، کون سی تیغ زنی کی، کون سی انہوں نے زور زبردستی کی دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو یہ سب سے زیادہ جو اسلام پھیل رہا ہے یہ حسن اخلاق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، یہ اخلاق کی وجہ سے پھیل رہا ہے. تو یہ بالکل پوائنٹ آف ویو غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر آیا تلوار. اور جو دوسری بات کہ مسلمان حکمرانوں نے جو ہے وہ مندروں پہ حملے کیے، تو وہ انڈائریکٹلی بات ہو رہی تھی سلطان محمود غزنوی کی. تو میں تھوڑا سا ٹچ دوں گا، تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ سلطان محمود غزنوی اگر مندر کے اوپر اس میں سے سونا نکالنے کے لیے حملہ کرتے، تو جب انہوں نے اس پہ حملہ کیا تو جب مندر کے اوپر محاصرہ ہو گیا ان کا، اور وہ بس مندر کو توڑنے ہی والے تھے بتوں کو، تو انہوں نے جو سارے ہندوستان کے ہندو تھے انہوں نے ساری دولت ہندوستان کی اکٹھی کر کے لا کے آگے رکھ دی سلطان محمود غزنوی کے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دولت کے لیے تو نہیں توڑنا اس کو، یہ تو میں صرف بت پرستی ختم کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق توڑنا چاہتا ہوں، کہ بت پرستی ختم کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ نہیں لیا. اگر وہ اس کو لے لیتے تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ مندر کے اندر کتنا سونا ہے. تو جب انہوں نے مندر کو توڑا تو اس میں سے سونا نکل آیا، تو ان کو تو نہیں تھا نا پتا کہ سونا ہے اس کے اندر اور کتنا سونا ہے. وہ تو اتنا سونا پورے ہندوستان کا اکٹھا کر کے لائے تھے، تو وہ تو بہک جاتے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جناب میں نہیں توڑتا، مجھ کو تو اتنا سونا مل رہا ہے ایک مندر نہ توڑنے کی وجہ سے. تو یہ وجہ تھی، انہوں نے اس وجہ سے حملہ نہیں کیا تھا. ان کا واحد مقصد یہی تھا کہ بت پرستی ختم کرنا اور اسلام کو پھیلانا. تو حکمران ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے تلوار کے زور پر بھی پھیلایا، یہ بات نہیں ہے. ایسے حکمران گزرے کہ جنہوں نے اپنے خوف کے طور پر پھیلایا، لیکن زیادہ تر اسلام جو پھیلا وہ حسن اخلاق کی زور زبردستی. آپ کسی کے اندر کو ٹھیک وہ ظاہری تو کر دے گا لیکن اندر سے تو نہیں ہوگا. تو یہ باتیں ہیں، یہ باتیں جو تلوار کے زور پر، یہ غلط باتیں ہیں. یہ صرف حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے کرم سے پھیلا، مسلمانوں کی محبت سے پھیلا. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.